کچھ ہم آگے ہو جائیں گے. یہ شہباز شریف کے کردار کی طرح کے ٹھیک ہے نہیں جاتے. آپ کو آواز ٹھیک آئے بس خاموش ہو جائے بھی سب ساتھی خاموش ہو جائے. آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ آپ حضرات کو بھی آواز بسم اللہ کریں. آواز تو ٹھیک آ رہی ہے لیکن ایک ریکویسٹ پہلے بھی یہ سب کی طرف سے اجتماعی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں. جب بھی ہماری ٹیمیں آتی ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کر لیا جائے کہ جب باہر اتنی گرمی ہے تو کم از کم کیمرہ مین رپورٹر کو کہیں بٹھا دیا جائے انتظار کرنا پڑ جائے. اتنا تو کیا جا سکتا ہے لیکن بالکل بھی نہیں اس کی کچھ آپ کو بھی جلدی ہوتی ہے، بہت زیادہ پون گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں آپ لوگ. کیبلیں لگنی ہے پورا آدھا گھنٹہ پونا وہ لے جاتا ہے نا. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جمعیت علماء مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 29 اور 30 جون دو روزہ اجلاس آج اختتام پذیر ہوا. تیرہ اور 14 فروری کو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں 8 فروری کے الیکشن کو اس کے نتائج کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا. مرکزی مجلس شورا نے مرکزی عاملہ کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل ضمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. مرکزی مجلس شورا نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا. سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا. حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے. معاملہ بڑا سنجیدہ ہے.
یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں، ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا، جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی، منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی؟ پی ٹی آئی کے وفود نے بھی رابطے کیے ہیں، مجلس شورا نے اس کا بھی جائزہ لیا۔ مرکزی مجلس شورا کی رائے میں پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظ، اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے، ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اختلافات کو طے کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، بشمول افواج پاکستان کے۔ تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں، ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں۔ ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو،
پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضوں سے بھی متصادم ہے، جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ حال ہی میں جو انہوں نے عزم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے، وہاں بھی یکسوئی نہیں پائی جا رہی۔ یقیناً عوام کے ذہن میں 2001 سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، آج دہشت گردی کی شرح کیوں کر 2001 اور 2 سے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ مرض بڑھتا گیا۔